اور مثلا انہوں نے کیا آپ رسول اللہ کو گالیاں دینا ہی رہ گئی نعوذ باللہ من ذالک، اور کیا گستاخیاں کریں گے آپ لوگ؟ اس قدر گھٹیا الفاظ کا چناؤ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی تمثیل و تشبیہ کسی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جانور کے ساتھ، بچے کے ساتھ یا پاگل کے ساتھ دینا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ لفظ امی کی طرف اس پر بھی مجھ پہ بہت زیادہ گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کہا گیا کہ یہ بھی گستاخی کی ہے. بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے نبی کو ان پڑھ کہا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت نہیں کی، اور میں اس لفظ نبی کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کسی انسان سے آپ نے نہیں سیکھا، اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے. تو اس لیے میں نے جو یہ کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گویا یہ میں نے معاذ اللہ نقل کفر نبی کی گستاخی کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا. دیکھیے یہاں بھی میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ کی یہ رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، آپ کا یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی رہے، اس معنی میں کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. استغفر اللہ. تو اگر ہماری یہ رائے کا آپ سے اختلاف ہے تو اس کو علمی اختلاف کہا جائے گا، اس کو بھی گستاخی نہیں کہہ سکتے. گستاخی آپ اس عمل کو جب کہیں گے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ہمارا مقصد اس سے معاذ اللہ نبی کی توہین ہو. ہم تو نبی کی تعظیم میں کہہ رہے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی انہوں نے ساری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، ساری دنیا میں علوم بانٹے ہیں، یہی تو نبی کا معجزہ ہے. جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی شخص کوئی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اس پر توبہ کر لیتا ہے تو التائب حبیب اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو توبہ کرتا ہے اسے گزشتہ گناہ پر آڑ نہیں دلائی جاتی، اور دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اگر کوئی ڈھیٹائی سے اپنی گستاخی پر اڑ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا سوائے ایک کہ اس کا منہ توڑ دیا جائے علمی دلائل کے ساتھ. اب یہ طارق مردود نے جو بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کے لیے خاص سے استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، کہ وہ ان پڑھ تھے، جاہل، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد. اس پر ہم نے گزشتہ ویڈیو میں سامعین گرامی قدر پہلی بات تو یہ کہ ان کے مسلمہ عالم رشید احمد گنگوئی کی البراہین القاطعہ پیش کی تھی، جس سے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے علماء دیوبند نے اپنے مدرسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھائی تھی، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. ان کا مقصد ہے ہی گستاخی. یہ جو تعویل پیش کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد گستاخی نہیں ہے، یہ وہ ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت اور حماقت ہے. یہ ان بکواسات سے، ان دروغ گوئیوں سے کسی اور کو فریب دیں. دوسری بات، قرآن کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تاریخ الخلفاء سے حافظ سیوطی کی کتاب سے یہ عبارت پیش کی تھی کہ مولا علی کے مصحف کے مطابق ان کا الگ نظریہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کائنات کو صلی اللہ علیہ. تیسرا معاملہ سامعین گرامی قدر، بخاری سے جلد اول سے کتاب العلم سے ہم نے پیش کیا تھا رسول اللہ کا دعویٰ یہ سلونی، جواب نہیں آیا. چوتھی بات، قرآن کی نحوی ترکیب کے لحاظ سے تفسیر مدارک پیش کی گئی اور طارق مسعود کی جہالت آپ کے سامنے واضح کی گئی، جواب نہیں آیا. پانچویں بات سامعین گرامی قدر، ہم نے معجم الصغیر طبرانی سے گستاخ رسول کی سزا کا تعین کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، جواب نہیں آیا. سامعین گرامی قدر، اس طرح بہت سے ہمارے دلائل ہیں جو ابھی تک لاجواب ہیں. یہ مولوی صاحب کسی ایک دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکے. یہ منگول جیلمی صاحب کے اوپر بھی ہم نے جو اعتراضات وارد کیے ان میں الحمدللہ کوئی بھی اعتراض ابھی تک وائنڈ اپ نہیں ہوا، سارے کے سارے اپنی جگہ قائم ہیں. اب انہوں نے جو ایک آدھ حوالہ جات پیش کیے تھے، کیونکہ انہوں نے تو آدھے گھنٹے کی خیر بونگی ماری تھی، میں اتنا وقت نہیں لیتا، کبھی کبھار کا دلائل بہت زیادہ ہوں تو پھر مجھے وقت لینا پڑتا ہے، ورنہ میں عوام کا ٹائم ضائع نہیں کرتا. اس میں انہوں نے دو شخصیات کو سب سے زیادہ مد نظر رکھا ہے. نمبر 1 احمد رضا خان بریلوی، نمبر 2 مفتی احمد یار خان نعیمی. تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف دنیاوی یہ مختصر لکھنے پڑھنے کے لوگ بلکہ علم غیب پر احمد رضا خان بریلوی نے پوری کتاب لکھی ہے، خالص الاعتقاد. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تو ویسی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ اس بات پر قائل تھے. دوسرا، مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی جس کتاب میں رگڑ کے رکھ دیا تھا جا الحق، اس میں دیوبندی اور وہابیوں کا جنازہ نکالا مفتی احمد یار خان نعیمی نے، اور اچھی خاصی نانیات کروائی تھی. اور مزید سامعین گرامی قدر، جو جا الحق کے اوپر کچھ اعتراضات وغیرہ ان لوگوں نے وارد کیے، یہ بریلوی دیوبندی اور وہابی حضرات نے بھی یہ پارٹ، اس پر پھر علامہ سعید اللہ خان قادری نے یہ کتاب لکھی جو جا الحق کی شرح سعید الحق فی تخریج و شرح جا الحق. انہوں نے سعید الحق لکھ کے باقاعدہ تخریج بھی کی ان معاملات کی جو احمد یار خان نعیمی نے جا الحق میں درج کی تھی، اور اس کی شرح بھی لکھی ہے اور مفصل طور پہ وابیوں کو دیوبندیوں کو جواب دیا ہے. الغرض سامعین گرامی قدر،
یہ جو ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک امی کہہ کر ان کی گستاخی نہیں کر رہے، یہ پرلے درجے کی جہالت اور پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ اس کی ذرا ہم وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے رشید احمد گنگوئی کی عبارت دکھائی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے علماء دیوبند سے اردو سیکھی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پاک کے بارے میں جو انہوں نے اپنی کتاب میں بکواس کی ہے وہ ذرا میں دکھا دوں۔ یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، حفظ الایمان۔ اس میں صفحہ نمبر 13 پر تھانوی نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچے و مجنون، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، استغفر اللہ۔ رسول اللہ کے علم کو جانوروں، بچوں اور نعوذ باللہ من ذالک پاگلوں سے تمثیل دی گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم گستاخی نہیں کرتے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ سامعین گرامی قدر، اور مثلا انہوں نے کیا آپ رسول اللہ کو گالیاں دینا ہی رہ گئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور کیا گستاخیاں کریں گے آپ لوگ؟ اس قدر گھٹیا الفاظ کا چناؤ! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کی تمثیل و تشبیہ کسی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ جانور کے ساتھ، بچے کے ساتھ یا پاگل کے ساتھ دینا، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ تم ہو ہی گستاخ رسول، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ پھر سامعین گرامی قدر، مزے کی اور سب سے لطف کی بات تو یہ کہ دیوبندیوں کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اس میں الحمدللہ انہوں نے اپنے ان ساری بکواسات کا رد کیا ہے۔ طارق مردود صاحب، یہ کتاب ہے المحند علی المفند، ٹھیک ہے جی، آپ کے خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی۔ اس میں صفحہ نمبر 45 پہ جواب دیتے ہوئے انہوں نے واضح طور پہ کہا، ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد اس امر کے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں، جن کو ذات و صفات و تشریعات یعنی احکام عملیہ، حکم نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ سے تعلق ہے۔ اللہ اکبر! رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی اسرار توحید بھی جانتے تھے اور تمام مخلوقات سے زیادہ بڑے عالم تھے، الحمدللہ۔ یہ آپ کے دیوبند کی سب سے بڑی کتاب المحند کی عبارت ہے۔ اب اس پہ کیا کہیں گے مولوی طارق مردود صاحب؟ کیا کہیں گے؟ ایک کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتے ہو، دوسرے میں الحمدللہ حق لکھ دیتے ہو۔ بھئی تمہارا مسئلہ کا کیا مذاق ہے؟ کیا یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے؟ رہ گیا لفظ امی، امی امی جو حضرت نے یہ شروع کیا ہوا ہے، ذرا اس امی لفظ کے اوپر اب میں آپ کے سامنے وضاحت رکھ دوں۔ یہ جو بونگیاں مار رہے ہیں، کیا انہوں نے واقعاً اپنے آئمہ تفسیر کو صحیح طرح پڑھا ہے؟ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 کی تفسیر میں میں ذرا آپ کے سامنے بیان کر دوں، وہی آیت ہے جو حضرت نے اپنے بیان کے ٹائم پہ پیش کی تھی، آج میں کٹ کڑا کے داں گا، ذرا کیا سمجھتے ہو؟ یہ جلد نمبر 21 میرے پاس مطبوعہ مکتبۃ الرشیدیہ موجود ہے، تفسیر روح المعانی، ان کے امام آلوسی بغدادی صاحب کی۔ اس میں اللہ اکبر، جلد نمبر 21 میں صفحہ نمبر 8 پر سورہ عنکبوت کی تفسیر میں واضح طور پر انہوں نے لکھا، ہو علیہ الصلوۃ والسلام لیس بامین، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں۔ انہوں نے پوری تفصیلاً پہلے اس امر پر بحث کی ہے، اس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ نتیجہ یہ لکھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی یا ان پڑھ نعوذ باللہ من ذالک نہیں تھے، نہیں تھے، لیس بامین، نہیں تھے، اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ دو ٹوک فیصلہ صاحب تفسیر روح المعانی نے کر دیا۔ اس لیے حضرت میں آپ سے کہہ رہا تھا مدرسے کہاں پڑھے ہو، پیچھے بیٹھ کے نحو کے قاعدے میں آپ غلطیاں کریں، اپنے بزرگان کی گستاخانہ عبارات کو آپ تعویلاً پیش کریں، اپنے آئمہ تفسیر کی نحوی ترکیبات کو بالکل پیچھے کر دیں، اپنے ہی آئمہ تفسیر کی لکھی گئی عبارات کو بالکل پسے پشت ڈال دیں۔ میں کہتا ہوں آپ کی حیثیت کیا ہے صاحب تفسیر روح المعانی کے سامنے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ ہاں جی، بس اتنی بدماشی تھی۔ تو سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر مزید ان حضرت نے یا ان کے کسی چیلے چپاٹے یا لونڈے لپاڑے نے کوئی اس طرح کی بات کی تو الحمدللہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کان میں دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں کائنات میں کوئی نہیں ہے، جو ایک سیدھی سرل سی بات ہے۔ ایسی کی تیسی ہر گستاخ کی اور ان حضرت کی تعویلوں کی بھی، اور ویسے ہی الحمدللہ صریح قول میں تو تعویل کا دعویٰ ہی باطل ہے سرکار، تو آپ کس طرح تعویلیں کرتے پھر رہے ہیں؟ خیر، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے اب ملاقات ہو اگلی نشست میں۔ ٹل دین ٹیک گریٹ کیئر آف یور سیلف، فی امان صاحب العصر والزمان۔